بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج شارٹ سٹوری سول پیس کی اردو سمری کرنے جا رہے ہیں۔ سول پیس شارٹ سٹوری یہ ریٹن بائی چینوے اچیبی۔ چینوے اچیبی نے 1971 میں لکھی ہے، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں اس کی بایوگرافی کر چکے ہیں۔ جونیتھن خود کو غیر معمولی قسمت سمجھتا ہے کہ وہ جنگ میں مرنے سے بچ گیا ہے۔ نہ صرف وہ خود محفوظ ہے بلکہ اس کی بیوی ماریا اور 4 بچوں میں سے 3 بچے زندہ ہیں، اور اوپر سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا سائیکل بھی اسے مل گیا ہے۔ یعنی جنگ میں اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اسے خوشی ہے کہ وہ خود بچ گیا، اس کے بیوی بچے بچ گئے ہیں اور اس کا سائیکل بھی بچ گیا ہے۔ سائیکل کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ جنگ کے دوران چند فوجی اس کا سائیکل لے گئے تھے اور پھر انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی قبر کے پاس زمین میں سائیکل کو بھی دفن کر دیا تاکہ امن کے دنوں میں پھر اسے نکال لے گا۔ وہ پیشے کے حوالے سے ایک کان کن تھا۔ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور جونیتھن اپنی کمپنی کے چکر لگاتا ہے کہ اسے پھر سے نوکری مل جائے، مگر کمپنی بند ہے۔ قصبہ والا گھر اس کا قدرے سلامت ہے، جبکہ اس کے ساتھ والا گھر کچھ امیر لوگوں کا تھا اور پکا بنا ہوا تھا، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مگر لکڑی اور ٹین کا گھر جونیتھن کا قدرے محفوظ ہے۔ وہ ایک بار پھر سے زنگ آلود کیل اور چادریں جمع کر کے ان کو درست کرتا ہے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ اب سائیکل کو نکال لیتا ہے اور اپنے سائیکل کو بطور ٹیکسی استعمال کرتا ہے اور سواری سے پیسے وصول کرتا ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا شراب خانہ بھی بنا لیتا ہے۔ اس کی بیوی آس پاس کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے اور کچھ پیسے اور کچھ کبھی اناج لے کر آتی ہے، جبکہ اس کے بچے بھی درختوں سے پھل توڑ کر فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح اس خاندان کا گزر بسر رہتا ہے۔ حکومت مالی امداد کا اعلان کرتی ہے۔ جونیتھن بھی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کام کو کچھ اور ترقی دے پائے اور جلدی اس کے اچھے دن لوٹ آئیں گے، اس امید پر وہ رقم لے کر گھر آ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس قابل ذکر رقم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے چند دنوں بعد کچھ ڈاکو اس کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاس 100 پاؤنڈ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ جونیتھن کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے گھر سے اتنے پیسے مل جائیں تو وہ بھی لے جانا اور مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو گولی مار دینا، مگر ہمارے گھر میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، صرف 20 پاؤنڈ ہیں۔ وہ پیسے ڈاکو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ جونیتھن کچھ پریشان ہوتا ہے مگر جلد ہی قسمت سمجھ کر شکر کرتا ہے کہ ایک بار پھر وہ اور اس کا خاندان بچ گیا ہے۔ چینوے اچیبی ایک معروف نائجیرین ناول نگار ہے۔ وہ 1930 میں اوجیڈی میں پیدا ہوا۔ اس کہانی میں وہ سول جنگ کی تباہی، بربادی اور پھر امن و امان کی صورتحال پر روشنی ڈالتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کس قدر ظلم برداشت کرنے والے ہیں کہ زندہ بچنے پر بھی خوش ہیں۔ چینوے اچیبی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان پھر سے بچ گئی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور محفوظ ہے۔ تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے اور اسے اللہ پر، اپنے رب پر، خدا پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اس کی مدد کرے گا اور اپنا کام کر کے، محنت کر کے پھر سے اتنی رقم بنا پائے گا کہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔